الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس کلاس میں ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک حدیث پڑھیں گے اور اس کے بعد رمضان کا ایک پیغام رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ کی طرف، اور آج ہم سورہ الناس پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، شرن چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ تین صفت کا ذکر کیا گیا۔ رب الناس، اللہ رب العالمین انسانوں کا رب ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کا معبود ہے جس کی پوجا ہونی چاہیے۔ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ ہم پناہ مانگتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے، ذکر کی وجہ سے دور ہو جانے والے، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنت والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے۔ گویا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، جو انسانوں کے دلوں میں برائیوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ گویا کہ انسانوں کے شیاطین کی برائی سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور اسی طریقے سے جو جنات کے شیاطین ہیں ان کی برائی سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ گویا کہ اس سورہ میں یعنی سورہ الناس میں اللہ رب العالمین کی جناب میں ہم اندر میں پائے جانے والے ایک شر، اور وہ شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہماری رگوں میں خون کے جیسے دوڑتا ہے، اس کے شر سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ سورہ الناس کا پیغام یہ ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے، اللہ رب العالمین کے مالک ہونے، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے ہم شیطان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، جو انسانوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالا کرتا ہے، اور یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ چلیں آج کی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات دان ہے، اچھی بات صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات دان ہے، صدقہ ہے۔ یعنی آپ اگر کسی سے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، کسی سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، پیار سے، محبت سے، پریم سے اگر کسی کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، تو پیار کی گفتگو بھی اصل میں صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جیب سے پیسے نکال کر کے نردھنوں اور غریبوں میں دان کریں، بلکہ دان کی شکل یہ بھی بنتی ہے کہ آپ کسی بھی انسان سے بات کریں تو اچھے انداز میں، محبت سے، میٹھے بول بول کر کے اس سے گفتگو کریں، اور اگر آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے دان ہے، صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ محترم بھائیوں اور بہنوں،
دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہونا بہت بڑے خیر اور بھلائی کا کام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام آپس میں کچھ وارتا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بیٹھا رکھا ہے؟ یعنی مسجد میں صحابہ کرام بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں یہاں پر کس چیز نے بیٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کی مہانتا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اسلام کے ذریعہ اپکار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کی قسم، کیا واقعی اسی لیے تم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل، واقعی اللہ کی قسم ہم لوگ یہاں اسی لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں نے تم سے کسی شک اور تہمت کی بنیاد پر قسم نہیں لیا، لیکن چونکہ جبریل امین ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتا دیا، خبر دیا کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ جی ہاں، دین کی بات سیکھنے کے لیے اکٹھا ہونا یہ بہت بڑے سمان کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایسے کلاسز میں شریک ہونے کی توفیق بخشتا ہے تاکہ ہم دین کی باتیں سیکھ سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اس کلاس کو معمولی نہ سمجھیں۔ رمضان کے ان قیمتی ایام میں یہ جو کلاس ہوگا بہت ہی قیمتی کلاس ہوگا، پابندی سے اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ بہت بہت لابھانوت ہوں گے۔ تو آج کے کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان آ گیا۔ رمضان کا انتظار تھا اور الحمدللہ رمضان آ بھی گیا، اور ایک روزہ گزر بھی گیا، اور کچھ بھائیوں کے لیے ابھی رمضان داخل ہوا ہے اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان کو پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی ایک ہی ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک کو شہادت ملتی ہے اور دوسرے 1 سال کے بعد وفات پاتے ہیں۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں وفات پانے والا اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ ان کو تعجب ہوا، لوگوں سے ذکر کیا، لوگوں کو بھی تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، دونوں آدمی ایک ساتھ اسلام قبول کیے، دونوں یہودی تھے، اور ان میں سے ایک آدمی شہادت پایا، دوسرا 1 سال کے بعد وفات پایا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو جو 1 سال کے بعد اپنے بستر پر وفات پایا ہے، جنت میں اپنے شہید ساتھی سے پہلے داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک رمضان پایا، اس کے روزے رکھے، اور اتنے دنوں تک اس نے نمازیں پڑھیں؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان دونوں کے بیچ آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، دونوں صحابی ہیں، ایک شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے اپنے بستر پر وفات پاتے ہیں، لیکن صرف 1 رمضان ان کو زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ 1 رمضان پانے کی وجہ سے اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ گویا کہ رمضان کو پا لینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر اس کے اندر نیکیاں کرنا بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو صحابہ کرام کو باضابطہ رمضان کی بشارت دیتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع سے فرمایا تھا، قد جاءکم رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ ڈال چکا ہے۔
گویا کہ رمضان آ گیا، تم نیکیاں جمع کر لو۔ اس میں بشارت ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہونی چاہیے، اس مہینے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی ہمارا قریبی ہو جو ہمارے گھر آئے، جس سے ہمیں بہت ہی پیار ہے، بہت ہی پریم ہے، بہت ہی محبت ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ میں کیسا ویوہار ہوتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو رمضان نیکیوں کا موسم بہار بن کر آیا ہے، آخرت کی کامیابی کی گارنٹی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں رمضان کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہمارا نہایت ہی قریبی رشتہ دار بہت زمانے کے بعد آیا ہو۔ پھر یہ دن بھی گنتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایام محدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اور چند ہی دنوں میں یہ دن گزر بھی جائیں گے، اس لیے غفلت میں نہ پڑیں، اس دن سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، سنتوں کا اہتمام کر کے، تراویح پڑھ کے، روزہ رکھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، صدقات و خیرات کا اہتمام کر کے۔ یہ دن عام دنوں کے جیسے نہیں گزرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہر مبارک، یہ مہینہ جو ہے برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے ایک ایک لمحہ میں برکت ہوتی ہے، اس مہینے میں برکت ہی برکت ہے، پورا رمضان برکت ہی برکت رکھتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے تاکہ جنت میں جانا آسان ہو سکے اور جہنم سے بچنا آسان ہو سکے۔ جہنم کے 7 دروازے پورے رمضان بند رہتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے پورے رمضان کھلے رہتے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے، ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اور رمضان کے اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، سفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر پورے مہینہ بند نہیں کیے جاتے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات میں، ذرا غور کیجئے، رمضان کی ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ ذرا غور کیجئے، رمضان کی ہر رات میں پکار ہوتی ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے بڑھو، گویا سیل لگا ہوا ہے، فری میں مال مل رہا ہے۔ آج اگر کسی مارکیٹ میں فری میں مال کر دیا جائے، سپر مارکیٹ میں، تو کیا حال ہوگا؟ لوگوں کا تانتا بندھ جائے گا، یہاں تک کہ مارکیٹ کو بند کرنا پڑے گا۔ لیکن خیر کا سیل لگا ہوا ہے، اس لیے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، بھلائیاں جمع کرنے والے آگے بڑھو، اور برائیوں کے چاہنے والے پیچھے ہٹو، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے پیچھے ہٹو، غلط کام کرنے والے پیچھے ہٹو۔ اس مہینہ میں جو سدھر نہ سکا وہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے پہلے زینہ پر قدم رکھے تو کہا آمین، دوسرے زینہ پر قدم رکھے تو کہا آمین، تیسرے زینہ پر قدم رکھے تو کہا آمین۔ صحابہ نے کیوں کہ رسیا تھے، پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ، آج عادت کے خلاف آپ نے ایسا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی معافی نہ ہو سکی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، کہیے آمین۔ چنانچہ میں نے کہا آمین۔ جس نے
اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لیا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہیں بھیجا اور جہنم میں داخل ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ کہیے آمین۔ چنانچہ میں نے آمین کہا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس کی معافی نہیں ہو پاتی ہے تو بہت ہی منحوس انسان ہے، بدقسمت انسان ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکی۔ اس مہینہ کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ صبر کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صیام شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صیام الدہر، کہ جو کوئی صبر کے مہینے کا روزہ رکھ لے اور ہر مہینہ 3 روزے رکھ لے، گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہا۔ صیام و شہر الصبر، صبر کے مہینے کا روزہ، گویا کہ صبر کا مہینہ کون ہے؟ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینہ کو صبر کا مہینہ کہا ہے۔ صبر کے مہینہ کا روزہ، جی ہاں، صبر کے مہینہ کا روزہ، اس میں ہمیں عجیب طریقے سے صبر کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ اس مہینہ کو جب صبر کا مہینہ کہا گیا تو اس میں ہمیں صبر کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے، اور صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نوٹ کیجئے، صبر کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اطاعت پر صبر کرنا، گناہوں پر صبر کرنا، اور تقدیر پر صبر کرنا۔ اطاعت پر صبر سے مراد کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو اس میں ذرا قربانی دینی ہوتی ہے، دل اوبنے لگتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ فجر کے وقت جگتے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، وہاں پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اطاعت پر یہ صبر ہے۔ اسی طریقے سے معصیت پر، گناہوں پر صبر۔ گناہوں کا کام دل کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ موبائل میں، سوشل میڈیا میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگنا دل کو بھاتا ہے، گانے سننا دل کو بھاتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت دل کو بھاتی نہیں ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ تقدیر پر صبر کریں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ لکھا تھا آج کے دن ہونا، اور ہوا۔ اللہ نے لکھا تھا اس لیے ہوا، اس لیے اللہ کے اس فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھنا ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور غم لاحق ہوتا ہے تو اس میں وہ صبر کرتا ہے۔ اس مہینہ میں ہمیں صبر کی ان 3 قسموں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اطاعت پر بھی صبر کرنی ہے، تھکنا نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر کچھ ہوتا ہے برا تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس مہینہ میں اپنے روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا روزہ دار سب سے زیادہ اجر پاتا ہے؟ کون سا روزے دار سب سے زیادہ اجر پاتا ہے، ثواب پاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اکثرہم للہ ذکرا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ثواب پاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، قیام کریں، تلاوت کریں، نیکیوں کے کاموں میں لگے رہیں، پھر روزہ بھی رکھیں تو ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، دکھلاوا نہ ہو۔
ریاکاری نہ ہو، اور ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ چھما کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے گناہ چھما کر دیے جائیں تو ہم اخلاص کے ساتھ، من کی شدھتا کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں۔ اور روزہ کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے جو نیک کام ہوتے ہیں ان کا ثواب ایک کا 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکیہ کام کریں، حق تو یہ تھا کہ ایک نیکیہ کام کیے تو اس کا ایک ثواب ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ صرف نیائے نہیں کرتا بلکہ نیائے سے بھی بڑھ کر کے اپکار کرتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیکیہ کام کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر کے 700 تک دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزہ کے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا دوسری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں ساری عبادتیں، لیکن روزہ کی شکل کچھ بدل ہی جاتی ہے، کیونکہ ایک بندہ دروازہ بند کیے ہوا ہے، فریج اس کے سامنے میں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس کا احساس ہو رہا ہے، وہ چاہے گا تو کھا سکتا ہے، چاہے گا تو پی سکتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ اس حدیث کے پہلے حصہ کو اور دوسرے حصہ کو جمع کر کے دیکھیے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کا ثواب 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن روزے کا ثواب ان گنت ہے، گویا کہ 700 سے بھی زیادہ ملے گا، بشرطے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور پھر روزہ میں ہمیں چاہیے کہ تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ روزہ کا خلاصہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 183، 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہیں، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر سنتشٹی، قناعت اور آخرت کی تیاری، یہ 4 چیزیں اگر اکٹھا ہو جاتی ہیں نا تو تقوی بنتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں بس جائے، شریعت کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں، اور اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے ہم راضی ہو جائیں اور شریعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارے اندر تقوی آ گیا۔ اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ تقوی یہ ہے کہ ایک بندہ کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے اور اللہ کی نافرمانی سے وہ رک جائے۔ اور روزہ کیسے ایک بندے کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ دروازہ بند تھا، کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، لیکن وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک رب ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب حلال چیزوں کو ایک وقت سے ایک وقت تک اپنے اوپر حرام کر لے رہا ہے روزہ کی وجہ سے، تو پھر حرام چیزوں کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ اس مہینے میں اس مقصد کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ بہت سارے بھائی
اس رمضان کے مہینہ کے لوٹتے ہی اپنی پہلی کیفیت پر لوٹ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا بیس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ بہت ہی بری قوم ہے جو اللہ کو رمضان میں ہی پہچانتی ہے۔ تو روزہ کا مقصد ہی دراصل یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی اللہ والی بن جائے، ہمارے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے۔ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی ہم سوچیں کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب ہے جو ہماری بات سن رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے اور ہماری ایک ایک حرکت سے اوگت ہے، آگاہ ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے کلاس میں عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اخیر میں اور بار بار گزارش ہوگی کہ رمضان کے اس مہینہ کا سمان کریں اور اس مہینہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، ذکر کا اہتمام کریں، اور ہم سے ہو سکتا ہے تو صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔